ایک ہاں فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ وَلَا يُدَيَّنُ فِي إِرَادَةِ الْوَاحِدَةِ. تو ایک کے ارادے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثرہ کا لفظ اس نے استعمال کیا، انت تارکن اکثرہ، یعنی اکثرہ. تو کہتے ہیں اس کو آپ مقیس علیہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ لو قال اکثر الطلاق، یعنی انت طالقن اکثر الطلاق، یعنی تجھے طلاق، تو طالق ہے اکثر طلاق کے ساتھ، اور طلاق کا اکثر جو 3 ہی ہوتا ہے. وہ انت طالقن مرارن، تجھے بار بار طلاق. او الوفن، یا انت طالقن الوفن، تجھ کو 1000 مرد طلاق. او لا قلیلہ ولا کثیرہ، یا کہتا ہے کہ انت طالقن لا قلیلہ ولا کثیرہ، نہ تو کم نہ زیادہ. فثلاث، ان تمام جملوں کے اندر کہا کہ 3 ہو جائے گی. هو المختار کما فی الجوہرات، یہ مختار ہے جیسا کہ جوہرہ میں فرمایا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. وَلَوْ قَالَ أَقَلُّ الطَّلَاقِ، یعنی کہتا ہے انت طالقن اقل الطلاق، تجھ کو کم ترین طلاق. ہاں کاپی لے کے گھوم رہا. اچھا، تو یہاں پہ کہاں سے آ گئی اس کی کاپی؟ اچھا اچھا اچھا. دیکھو بچے کی کاپی، دیکھو کسی کے پاس ہو کوئی کاپی، کوئی نظر آ رہی ہو. کیا نام ہے بیٹا؟ دیکھو نیچے، دیکھو ڈیسکوں میں دیکھو. نام لکھا ہوا کاپی پہ؟ اچھا دیکھو اس کے اندر جو ہے یہ جو لفظ آیا انت طالقن لا قلیلہ ولا کثیرہ، تو اس کے اندر فقہا کا اختلاف بھی ہے. تو بڑے فقہا میں سے ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے بڑے مجتہدین میں سے ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 طلاق واقع ہو گئے کہ جب اس نے کہا لا قلیلہ انت طالقن لا قلیلہ، تو ایک کی نفی ہو گئی کہ قلیل ایک ہے، تو لا قلیلہ پھر 2 ہونی چاہیے، کیونکہ آگے کہہ رہا لا کثیرہ، زیادہ بھی نہیں، نہ تھوڑی نہ زیادہ، تو زیادہ 3 ہوتی ہے، تو پھر درمیان کی باقی رہ گئے یعنی 2. تو بعض علماء نے ادروع قیاس کے اس کو بیان فرمایا.
تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ خانیہ میں کہ علامہ شامی کہتے ہیں دونوں کے دونوں قول ہیں اور ان دونوں کو ترجیح حاصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر قیاس کی بات آئی تھی، پھر اقوال مختلف قسم کے آیتیں غور کرنے سے پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گے. چلو چھوڑو ان کو. وَلَوْ قَالَ أَقَلَّ الطَّلَاقِ فَوَاحِدَةٌ کہندہ انت طالقن اقل طلاق تو ایک ہوگی. وَلَوْ قَالَ عَامَّةَ الطَّلَاقِ یعنی انت طالقن عَامَّةَ الطَّلَاقِ او اجلہ او لونین منہ او اکثر الثلاث او کبیر الطلاق فسنتان تو اس کو پھر 2 طلاق واقع ہوگی ان تمام جملوں میں، عامۃ الطلاق میں بھی او اجلہ میں بھی او لونین منہ یا اکثر میں بھی. ٹھیک ہے. نہیں او اکثر الثلاث یا اکثر الثلاث کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی دیکھ رہے تھے یہاں پہ واضح ہو جائے گا. ہاں صحیح ہے. یعنی اکثر الثلاث جب بولے گا تو بھی 2 ہو گئے. 3 میں سے جو اکثر ہے تو 3 تو اکثر نہیں کل ہے تو اکثر اس کا 2 ہے. کیا؟ ہاں. اور یہ جو کہ عامۃ الطلاق تو اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو 2 کو متعین کرے، پر اس کے اندر لوگوں کا عرف جاری تھا کہ وہ جب عامۃ الطلاق بولتے تھے 2 طلاق مراد لیتے تھے. اس کی علت یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو اس نے کہا اجلہ تو یعنی تو اس سے بھی مطلب کہ تو اجلہ نہیں ہے. یہ علامہ شامی بتا رہے ہیں کہ یہ کاتب کی سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. تو اصل میں جلہ ہے. کیا؟ جلہ. جلو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جلو کا مطلب ہوتا ہے کلو. کیا؟ ہاں محاوروں میں، عربی محاوروں میں ہے. ہاں ہاں جلو. ٹھیک ہے. تو یہ جلو مانے کلو. ہاں وہ ہے ما لا یدرک جلو لا یدرک کلو. کیا؟ ہاں یہ محاورہ ہے. تو لیکن آپ نے تو یہ سنا ہوگا ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، لیکن صحیح محاورہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی پتا چل جائے گا. عربی محاورہ ما لا یدرک جلہ لا یدرک کلہ. اس نے وہی نکال دیا. یہ الٹا البتہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک جلہ. کیا؟ ہاں لا یدرک جلہ. تو یہ چلو بس ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ڈکشنری میں نکالیں گے نا آپ تو عربی ڈکشنریاں بھی یہاں پہ قاموس بھی موجود ہے. تو عربی قاموس میں اگر تلاش کرنا آپ کو تو صرف
جلو لکھیں آپ، ایک طریقہ بتا رہا ہوں میں. جلو معنی جلو لکھ دیں. کیا معنی جلو؟ تو یہ پھر عربی ڈکشنری آپ کے سامنے آ جائیں گی، کئی قسم کی قاموس. اس میں نئے اتفاق کی بات ہے. معنی جلو جب مجھے بھی تو کسی چیز کا نکالنا ہوتا نا تو اتنا لکھ دیتا ہوں میں. اچھا اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے مجھ سے اب سمجھ میں آیا. اردو کی بورڈ استعمال کریں گے نا آپ تو پھر وہ اردو کا معنی بتائے گا، عربی کی بورڈ یوز کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں یہ غلطی ہو رہی تھی. معنی جلو ہو، کیونکہ ہمارے نزدیک تو دونوں برابر ہے لیکن ان کی لینگویج ہوتی ہے، اس کے کوڈ ہوتے ہیں. تو کوڈ کے اعتبار سے اگر عربی لکھو گے تو عربی کتابیں نکالے گا. آ گیا تعریف و معنی جلو فی موجم المعانی الجامع القاموس المحیط. ٹھیک ہے، ابھی اس کے اندر بڑی ڈکشنری کے اندر معنی آ گیا. اب جلو تو انہوں نے اب اس کے سارے فعل کی صورت میں کیا معنی ہوگا اور فاعلہ باب میں سے آئے گا کیا معنی ہوگا. یہ پوری تفصیل آ جائے گی. چلو بس. تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں وہ اکثر ثلاثی اور کبیرت طلاقی. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ 2 طلاقیں واقع ہو جائے گی کبیرت طلاق کہنے میں بھی. تو اللہ 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 اللہ. لیکن بہرحال اس میں کلام ہونا چاہیے کبیرت طلاق میں کہ کبیرت طلاق سے 3 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جو کہ عرف ہوگا تو اس کے اعتبار سے انہوں نے متعین کر لیا ہوگا. فسنتان و قضا لا کثیرہ والا قلیلہ علی الاشبہ مدمرات. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی لا قلیلہ والا کثیرہ میں بھی 2 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، علی الاشبہ سے کیا مراد ہے؟ علی القول الاشبہ. اور مدمرات کا حوالہ ہے ففی القنیۃ طلقت کی آخر الثلاث تطلیقات فثلاث. تو کنیا میں ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاقوں کی آخری طلاقیں دی. ٹھیک ہے، تو 3 طلاقیں ہو جائے گی. وہ طالقن انت طالقن آخر الثلاث تطلیقات، تو پھر ایسی صورت میں فواحدۃ 1 ہو گئے. آخر ثلاثہ تطلیقات. صرف فرق کتنا پڑ رہا ہے کہ پہلے آخر ثلاث جو معرب باللام تھا اور یہاں پر جو ہے معرب باللام نہیں ہے. تو یہ لفظوں کے استعمال سے پھر یہ فرق پڑ گیا تھا. طلقت آخر الثلاث. چلو فرون یقع بانت تعلق کل تطلیقۃ واحدۃ. اگر کوئی کہتا ہے کہ تو تعلق ہے کل تطلیقہ، طلاق پوری طلاق
تو اس سے ایک ہی ہوگی. وَكُلَّ تَطْلِيقَةٍ، اور اس کو اگر یہ نکرہ کر دے فَثَلَاثٌ، تو 3 واقع ہو جائے گی. عدد التراب عد تعلقون عدد التراب فواحدۃ، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. وہ کہتے ہیں عدد الرمل فثلاث، تو 3 ہو جائے گی. تو اس کی تعمیل کیا کی ہے کہ بولے مٹی ساری ایک ہی ہوتی ہے اور ریت کے ذرات ہوتے ہیں، تو اس لیے تو ساری مٹی کو ایک شمار کریں گے اور ریت کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں تو ہر ذرے کو الگ شمار کریں گے، تو اس لیے کا 3 ہو جائے گی. وعدد شعر ابلیس وعدد شعر بطن کفی واحدۃ، یا اگر وہ کہے کہ ابلیس کے بالوں کی تعداد کے برابر، یا یہ کہ میرے ہتھیلی کے بالوں کے برابر. ٹھیک ہے، بطن کف جو ہے وہ ہتھیلی ہوتی ہے جس میں بال اگتے ہی نہیں ہیں. کیا؟ ہاں، وہ کہتا ہے میری ہتھیلی کے بالوں کے برابر تیرے کو طلاق، تو 1 طلاق ہو جائے گی. کہ ابلیس کی داڑھی میں ابلیس کے کتنے بال ہیں یہ بھی نہیں پتا، لیکن ضعیف روایت میں ہے کہ اس کی داڑھی کے 7 بال ہیں. ابلیس کی 7 بال ہیں ٹوٹل اس کی داڑھی میں. وعدد الشعر ظاہر کفی، اور ساقی اور ساقی کی اور فرجے کی، یا کہتا ہے کہ میری ہاتھ ہتھیلی کی پشت کے بالوں کے برابر، یعنی پشت پہ تو کافی بال ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو تھوڑے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں. اور ساقی، یا میری ران کے برابر، نہیں ساقی اس کو تو پنڈلی کو، اور ساقی کی یا تیری پنڈلی کے بالوں کے برابر، اور فرجہ کی یا تیری شرمگاہ کے بالوں کے برابر، اور عدد ما فی هذا الحوض من السمک، یا اس حوض کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں ان کی تعداد کے برابر. وقع بعددہ، تو اس کی تعداد کے برابر واقع ہو جائے گی ان وجیدہ، اگر پائی جائے. وَإِلَّا لَا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو نہیں ہوگی. ہے کچھ بھی نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اچھا، ایک چیز وہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وَإِلَّا لَا، وگرنہ نہیں. اچھا، وہ جو لفظ میں دیکھنا چاہ رہا تھا تو میں آپ کو تو یہ کہا نا کہ تمہاری شرمگاہ کے بال، تو عربی میں کوئی اس کے لیے کوئی گندا لفظ نہیں ہے، جیسے دیگر زبانوں میں ہوتا ہے نا لفظ، ان کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اردو میں بھی اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی گندا نہیں ہے. جھانٹ کے لفظ بولتے ہیں اس کے لیے، جھانٹ کے بال. لیکن جھانٹ کہتے ہیں اردو میں حقیر کو، کم درجے کو.
وہ کوئی گندا معنی نہیں اس میں بھی کیا، لیکن وہ چونکہ ہم نے سنا اس کو اسی معنوں میں کہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا لیکن حقیر کے معنوں میں. کیا؟ ہاں، حقیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صرف یہ کوئی گندا مطلب اس کا معنی نہیں ہے، صرف جو چونکہ ہم لوگوں نے سنا اسی معنوں میں اس طرح، ورنہ یہ محاورہ ہے. انتہائی حقیر یا بے وقت، ادنا نہایت کم وقت، یہ مطلب بنتا ہے. ہاں دیکھو اردو میں معنی اس کا ادنا چیز الجھنا، اچھا بے حقیقت چیز، اور شرمگاہ کے بال، کم حقیقت آدمی، منہ زیر ناف، یہ سارے میننگ اس کے آتے ہیں. تو محاورہ بھی ہے، بڑے محاورے دیے انہوں نے. چلو فالتو چیز ہو جائے گی تو خود دیکھ لینا. بولے جتنے بال ہوں گے اتنے ہوں گے، تو اس میں 3 ہوں گے بتائے نا. اچھا اچھا اچھا، ہاں واحدتن بطن کفے، تو ایک کہا. تعویل اس کی تو یہ ہوتا کہ یا تو محاورہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ دیکھتے علامہ شامی نے کیا بیان کیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز کی طرف مضاف کیا گیا جس کی تعداد مجہول ہو، چاہے نفی میں ہو چاہے اس بات میں ہو، تو پھر ایک ہی ہے. اچھا جی، یہ اصل میں محاورے ہیں عربی زبان کے، ہمارے محاورے نہیں ہیں. ہمیں اپنے محاورے کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، علاقے کو دیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے ہم. کیا یہ ذہن میں رکھنا ہے. ہاں اگر کچھ متعین کرنی ہے کوئی چیز تو پھر اس کو تحقیق میں استعمال کر سکتے ہیں. لست لکی بزوجن، میں تیرا میاں نہیں ہوں، اور لستی لی بھی امراتن، یا تو میری عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جملے ہیں مرد کا ہے. او قالت لہو، یا عورت بولی اس سے لست بزوجن، لست لی بزوجن، تو میرا میاں نہیں ہے. فقال صدقتی طلاق ان نواہ، تو طلاق ہوگی اگر اس نے نیت کی تھی خلافاً لہما. یعنی پیچھے تینوں جملوں کے اندر میں تیرا شوہر نہیں ہوں یا تو میری بیوی نہیں ہے، ان سب میں طلاق مانی جائے گی. اسی طرح عورت نے کہا تو میرا شوہر نہیں ہے، مرد نے کہا تم نے ٹھیک کہا. تو اگر نیت کی تھی طلاق کی تو پھر طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے. اتفاق لکھو میں کہا دو اشارہ انہ اللہ یکو مقامت رہا تھا جواب وقت بھگوان الفاظ. یہ کنایات میں ایسے میں تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ کنایات کے الفاظ ہیں. اچھا جی، اسی طرح وَلَوْ أَكَّدَهُ بِالْقَسَمِ، یا اس نے قسم کے ساتھ اس کو موقت کیا. اور سئلا، یا سوال کیا گیا الکا امراتن، کیا تیری کوئی بیوی ہے؟ فقال لا، نہیں.
لا تطلق اتفاقا، یعنی اس سے کہا گیا یا وہ کہتا اللہ کی قسم میری بیوی نہیں ہے، تو تب بھی طلاق نہیں ہوگی. انما لأن الیمین والسؤال قرینتا ارادۃ النفی فیہما، کیونکہ یہ اس میں نفی کے ارادہ کا قرینہ ہے، یعنی اس نے نفی کی اس میں. اب نفی کا مطلب کیا ہے؟ وذالک لأن الیمین لتاکید مضمون الجملۃ الخبریہ فلا یکون جواب الاخیر وکذا سوا جواب السوال والطلاق لا یکون الا انشاء فوجب صرف الى الاخبار عن نفی النفاء کاذبا. تو اب یعنی اس کو یوں سمجھیں گے کہ اس نے جو نکاح ہوا تھا اس کی جھوٹی خبر دی ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا، تو جھوٹی خبر سے طلاق تو نہیں ہوتی نا. یعنی کوئی بیوی والا آدمی ہو کہتے کہ میرا نکاح نہیں ہوا، جھوٹ بات کہہ دے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. تو اس کے جواب کو بھی اسی پہ معمول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ارادۃ النفی. وفی الخلاصۃ قیل له لست طلقتها، خلاصے میں کہا کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دی یا اس کو طلاق نہیں دے دی؟ تو کہتے ہیں تو طلق بلا لا بنعم. اگر اس کے جواب میں کہتا بلا ہاں کیوں نہیں تو ہو جائے گی، اور کہتا کہ ہاں تو طلاق نہیں ہوگی. اصل میں کیا ہے، یہ عربی کی استعمال ہے اور اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو سوال جب ہو آپ کے پاس استفہام انکاری، کیا سوال بھی ہو اور انکار بھی ہو، کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دی، تو استفہام بھی ہے اور انکار بھی ہے. تو اس کا جواب اگر بلا کے ساتھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا نہ بلا طلقت زوجتی، ہاں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. لیکن اگر نام کہا جائے اس کے جواب میں تو اس کا مطلب ہو نام ما طلقت زوجتی، نام ہاں تو نام کے ساتھ یعنی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، اور بلا کہیں تو اس کا مطلب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. تو یہ استعمال بتا رہے ہیں. تو طلق بلا لا بنعم. تو اردو کے اندر بھی اس قسم کے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ سے کوئی پوچھے، سوال آئے کہ ایک آدمی سے پوچھا گیا کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تو وہ کہتا کہ ہاں. ٹھیک ہے، تو کیا شرعی حکم ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، کیا اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ کہیں گے نہیں طلاق ہوئی، کیونکہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کے جواب میں جب ہاں کہا جائے مطلقاً تو اس سے نہیں مراد ہوتی ہے، اور اگر وہ کہتا ہاں کیوں نہیں تو پھر طلاق ہو جاتی کہ بلا کے معنوں میں. یہ سب چیزیں آپ کے پاس بھی پیش آ سکتی ہیں. وفی الفتح ینبغی عدم الفرق للعرف، اور فتح القدیر میں آیا کہ بھائی اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے عرف کی وجہ سے، کہ عرف کے اندر عام جو عربی عوام ہے وہ بھی اس فرق کو نہیں جانتی. کیا عربی عوام بھی نہیں جانتی اس فرق کو؟ یہ بڑی زبردست بات کہی ہے انہوں نے. فتح القدیر میں اچھا اس پہ کلام کیا عبارت ہو والذی ینبغی عدم الفرق ان علی العرف لا یفرقون بل یفهمون من ایجاب المنفی. تو یہ ایجابی کے معنوں میں لیتے ہیں، یعنی ہاں کے معنوں میں لیتے ہیں. بہرحال ان کا قول ہے لیکن فتویٰ نہیں ہے اس کے اوپر. پھر آگے فرماتے ہیں وفی البزازیۃ قالت لو انا امراتکی، عورت بولی میں تیری بیوی ہوں. فقال لها انت طالق، تو جواب میں بولا کہ تجھ کو تو طالق ہے. کہانا اقرارا بالنکاح، تو گویا کہ یہ صورت سے نکاح کا اقرار کر لیا ہے اس نے، تبھی تو طلاق دے رہا. کیا ہاں، اور واقعی اس کی بیوی ہو وہ تو طلق ہو،
لی ابتدائی طلاق النکاح ودعن، اور اس کی طلاق ہو جائے گی کیونکہ طلاق کا تقاضا نکاح ہے اپنی وضع کے اعتبار سے، کہ طلاق تو وضع اس لیے کی گئی ہے کہ موجودہ نکاح کو ختم کیا جائے۔ اچھا یہ ختم ہی کر لو۔ علم انہ حلف ولم یدری بطلاق او غیرہ لگا، یہ علیمہ اس نے جانا کہ بھائی اس نے قسم کھائی تھی، لیکن اب پتہ نہیں طلاق کی قسم کھائی تھی یا کسی اور چیز کی۔ طلاق کی قسم کھانے سے یہ مراد ہے یہاں پر کہ اس نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھ کو طلاق، یا تو گھر میں داخل ہوئی غلام آزاد۔ پتہ نہیں اب کون سی بات بولی تھی، بیوی کی طلاق کی قسم کھائی تھی یا غلام کی آزادی کی قسم کھائی تھی؟ کہ لگا تو طلاق لغو ہو جائے گی۔ کما لو شک کا طلاق کا عملہ، جیسے کسی آدمی کو شک ہو جائے کہ اس نے طلاق دی ہے یا نہیں دی تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ ولو شک کا طلاق کا واحد او اکثرا بنا الاقل، اور اگر شک ہوا کہ ایک دی ہے دو دی ہے تو عقل پہ بنیاد رکھے۔ وفی الجوہرۃ طلق المنکوحۃ فاسدا ثلاثا، کہ طلاق دی تھی اپنے منکوحہ کو، منکوحہ فاسدہ کو جس سے فاسد نکاح ہوا تھا، 3 طلاقیں دی تھی، اب دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کہہ رہے لہو تزوجوها بلا محلل، تو اس سے بغیر حلالے کے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح فاسد تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، نکاح فاسد کا اعتبار کسی حد تک ہے، لیکن اس میں طلاق کی عدد کو کم نہیں کرتا، یہاں پہ ظاہر ہے۔ ولم یحکى خلافاً، اس کے خلاف کوئی قول بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق فاسد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، وہ نکاح فاسد کی گواہ نہیں تھے کیا، یا ایک گواہ تھا پورے گواہ نہیں تھے تو پھر نکاح فاسدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اچھا اگلا باب اب کیا، یہ تو ہو گیا ہمارا باب طلاق غیر المدخول بیاہ، ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ایک آدھ نہیں ہے اس میں سے، غیر مدخولہ ہے تو چھوٹا سا ہے میرا خیال یہ۔ خیر بڑا چھوٹا جو بھی اگر ہے تو پڑھیں گے۔ ہاں چھوٹا ہی ہے، ایک آدھ کسی کا استثناء تھا اس میں سے، پتہ نہیں کون سا باب کا استثناء جو چھوڑا ہوا، تفویض طلاق چھوڑا ہوا شاید، ہاں تفویض طلاق نہیں ہے، نہیں ہے نا، ہاں یہ چھوڑا ہوا، اس کے بعد ڈائریکٹ تعلیق ہے، ہاں کنایہ اور تعلیق ہے، کنایات، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ غلام نبی توسوی، نے دیا ہوا
بالتشریح مولانا غلام نبی تنسوی آخر میں کہ انہوں نے اس کتاب کی تصحیح کی ہے، غلام نبی تنسوی نے. شروع میں نام نہیں ہے، آخر میں آیا ہوا. مکتبہ رشیدیہ کا جو چھاپا ہے نا، اس میں ہے نا. ویسے شروع میں کہیں ان کا نام نہیں ہے، پہلے پیج پہ. میں دیوبندیوں نے ایک بہت سارے یہ کام کیے ہوئے ہیں کہ سنیوں کے کیے ہوئے کام جو ہے اپنے نام سے کر لیے ہیں. کیا؟ ہاں، وہ اپنے نام کر لیے ہیں. جن میں سے ایک جیسے کہ یہ جو تفسیر چھاپتے ہیں جلالین کو، تو وہ جو حاشیہ ہے وہ سنی کا ہے. اس میں عقائد اہل سنت بھی ثابت کیے ہوئے ہیں، لیکن نام نہیں چھاپتے اس کا. اسی طرح کتاب عربی کا معلم ہے، یہ عربی سیکھنے کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے. بلکہ جس میں عربی میں کمزوریاں ہوں نا گرامر میں، تو 4 حصے ہیں اس کو پورا مطالعہ کرے، تھوڑی اس کی پریکٹس کرے تو اس کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی. بڑی زبردست کتاب ہے عربی کا معلم. تو وہ بھی سننے کی ہے اور مشہور ترین کتابوں میں سے ہے اس وقت. بڑے پیمانے پہ چلنے والی کتاب ہے، نیٹ پہ بھی ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گی. یہ بھی ہے عربی کا معلم. عربی سکھانے میں بڑا کمال کی کتاب ہے. وہ طریقے سے پڑھایا جائے تو بچہ سال 6 مہینے میں عربی عبارتیں سیکھ جاتا. سمجھ رہے؟ چلو نکالو اگلی کتاب. کیا بولا اس نے؟ اس کی قسم منعقد ہو جائے گی لیکن شوہر پہ حرام نہیں ہوگی. کیا؟ کہ حلال کو حرام کرنا قسم ہے، حرام کو حلال کرنا قسم ہے، اور حلال کو، تو اس کے حق میں قسم منعقد ہو جائے گی مگر مرد پہ حرام نہیں ہوگی. تو یہ اپنی قسم کا کفارہ دے گی. ٹھیک ہے؟ البتہ طلاق ولاق کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ کہہ دے میں نے اپنے آپ کو طلاق دی تب بھی نہیں ہوتی، کہ اس کے پاس اختیار ہے ہی نہیں ہے طلاق کا. اور ہاں، اصل میں اس میں ایک تو صرف فقہی اصولوں کے مطابق جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ حرام کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ مسکر ہو یا مفتر ہو، یا دوسری چیز اس کا نقصان دہ ہونا یقینی ہو. تو ان 2 باتوں میں سے اگر کوئی بات پائی جاتی ہے تو اس کو ناجائز کا حکم دے سکتے ہیں، ورنہ ناجائز کا حکم اس پر نہیں دے سکتے. تو اب سوال یہ مفتر ہے یا مسکر ہے، یہ تو کھانے والا ہی بتائے گا. کیا؟ جس نے کھائی ہو وہی بتائے گا. ویسے ہوتی نہیں ہے. کیا؟ ہاں، نہ مفتر ہے نہ مسکر ہے.
تو اس لیے وہ بھی اس اعتبار سے تو ناجائز نہیں ہے. ہاں کوئی میڈیکل تحقیقات ہو گئی ہو جس کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی ہو کہ اس کا نقصان یقینی ہے تو پھر اس کو منع کیا جا سکتا ہے. اور ایسی تحقیق بھی شاید کوئی سامنے نہیں آئی ابھی تک میرے خیال میں. یہ آئی ہے. نہیں 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 نثار کھانے والا جو ہے نا سگریٹ کم ہی پیتا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی سگریٹ پینے کی. اس کی عادت نثار سے ہی پوری ہو جاتی ہے. کیا جو تمباکو ہے وہ، لیکن تمباکو کو ہمارے فقہا نے ناجائز نہیں لکھا اور بڑے بڑے علماء اور فقہا تمباکو استعمال کرتے رہے. خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو وہ اس سے پتہ چلا کہ وہ تو ناجائز نہیں ہے تمباکو ہونا. ہاں جس طرح تمباکو نیا آدمی کھائے تو اس کو لڑتی ہے، نئے آدمی کو وہ لڑتی ہے. اور تو ایسے ہی یہ نسوار وغیرہ ہے، یہ بھی نئے آدمی کو لڑتی ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے. وہ ایک دفعہ میں کھاتا تھا پتی کا پان پہلے، تو کافی زیادہ پتی ڈالتے تھے وہ میرے پان میں. وہ ایک لڑکا تھا، وہ صبح پان بنا کے دے کے چلا جایا کرتا تھا. 2-3 پان میرے ہوتے تھے، کلاس کے دوران میں کھاتا تھا. تو ایک دن جو ہے میں چھٹی کی میں نے، وہ لڑکا صبح پان دے کے چلا گیا. اس وقت کلاس میں ایک استاد بیٹھے ہوئے تھے، وہ پٹھان تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ استاد صاحب کے پان ہیں. تو کہنے لگا آج استاد صاحب نہیں، ہم کھائیں گے. اچھا وہ بیچارے تھے، وہ تو نسوار بھی نہیں استعمال کرتے تھے، تو پٹھان، لیکن وہ نسوار بھی استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ میں نے ان کو نسوار بھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کو منع کیا طلبا نے کہ بھائی یہ نقصان دہ ہوتی ہے، نیا آدمی نہیں کھا سکتا. کہنے لگا نا وہ کیا کرے گا ہمارا، یہ ہمارا نہیں کچھ کر سکتا. اگر ان کو کھانا آتا بھی نہیں تھا تو انہوں نے پان لے کے چبایا اور اندر اتار لیا. اچھا ہمیں پتا ہوتا کہ پان جو ہے لے کے اندر چباتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو پیک پھینکتے رہتے ہیں پتی کا. تو پتی زیادہ ہوتی ہے، پیک پھینکنا پڑتا. اور وہ چبایا دما دم جوش میں آ کے اور چبا کے اندر اتار لیا. تو تھوڑی دیر تو بیٹھے اس کے بعد پھر لیٹ گئے. پھر بیچارے لیٹ گئے. پھر ان کی طبیعت بگڑ گئی. پھر کافی دیر ان کو الٹی کرائی تو پھر وہ طبیعت صحیح. ایسے ہی نسوار کا عام آدمی کھا رہے تو اس کو الٹیاں لگ جائے گی، اس کو عادت نہیں ہے نا، تو اس کو ہو جائے گا. اور جس کو عادت ہے اس کو کچھ نہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو بڑی نئی نئی قسم کی نسواریں آ گئی ہیں. پہلے تو کہتے یار اس میں گند ہے، منہ میں پھیل جاتی ہے یہ وہ. اب تو باقاعدہ نسوار کی چھوٹی چھوٹی بوریاں آتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بوریاں ہوتی ہیں نسوار کی، تو وہ منہ بھی گندا نہیں ہوتا، اٹھا کے یہاں پہ رکھ لو اور آپ کھاتے رہو، آپ کا منہ بھی خراب نہیں ہوگا. جب دیکھو آپ نے سارا رس اس کا ختم کر دیا تو نکال کے بوری پھینک دو. وہ چھوٹی سی ہوتی ہے بوری، تو بڑی بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا. اصل میں کیا ہے، یہ تو خیر یہ ساری کی ساری پان کی قسمیں ہیں. بس یہ ہے کہ ماوا ہو گیا، دیگر چیزوں کی گٹکا ہوگی، اس میں پان کا پتا نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہوتا ہے وہ
چھالیا وغیرہ کتھا چونا وغیرہ ہوتا ہے، تو چیز کا استعمال اس کو مضر صحت بناتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آدمی کھائے اور کھانے کے بعد تھوک دے، جیسے پان کھاتا ہے، تو صدیوں سے ایک کسٹم ہے پان کھانے کا، ہندوستان کے لوگ جو ہے صدیوں سے کھا رہے ہیں اور کوئی کمپلین بھی نہیں ہے اس کی۔ بڑے بڑے علماء کھاتے رہے، علامہ شاہ نورانی کا منہ دیکھو، ہر وقت پان سے لال رہتا ہے، اور دنیا کا بین الاقوامی سفر بھی کرتے تھے، پان ان کے اپنے پاس بندھے ہوتے تھے، کوئی نقصان نہیں ہوا، پوری زندگی میں ان کو نقصان نہیں ہوا، اتنا پان کھانے کے باوجود بھی۔ زبان لال سرخ ہوتی تھی ان کی، منہ لال سرخ ہوتا تھا ان کا، دیکھ لو آپ فوٹو نکال کے دیکھو، ہونٹ لال ہوتے تھے پان کی وجہ سے۔ اس کا غلط استعمال جو ہے نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پان یا گٹکا یا جو بھی ہے اس کو 24 گھنٹے منہ میں رکھتے ہیں۔ اب ہر وقت منہ میں رکھنے کی وجہ سے پھر تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ان میں چونا وغیرہ تیز ہوتا ہے، اور چونا وغیرہ تیز ہونے کی وجہ سے بازو کا چھوٹے موٹے زخم لگ جاتے ہیں، تو اس کو پھر صحیح ہونے کا موقع نہیں ملتا، وہ مسلسل یوز کر رہا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ بڑے زخم بن جاتے ہیں، کینسر بن جاتے ہیں، تو وہ ہے اس کا غلط استعمال۔ لیکن جو آدمی نماز کا عادی ہے، 5 وقت اپنا کلی کرتا ہے، منہ صاف کرتا ہے، ان کو نہیں ہوتا کبھی بھی، اور ان کی لمٹ ہوتی ہے، بعض ٹائم میں یوز کرتے ہیں، بعض ٹائم میں نہیں۔ اب جو لوگ عادی ہوتے ہیں وہ رات کو سو کے بھی رکھ کے بھی سو جاتے ہیں، یہ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کو بعض کی ایسی عادت ہوتی ہے نیند بھی نہیں آتی، تو اب ان لوگوں کو کرتا ہے نقصان ہی ہے، جو اس کا غلط استعمال ہے۔ کیا غلط استعمال ہے؟ نہ فی نفسی، نہ وہ کینسر پیدا کرتا، نہ کوئی اور چیز پیدا کرتے، اور غلط استعمال آپ کسی بھی چیز کا کر لیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ اچھا، پان کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کہ پان تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، اور پان پہ اتنا زیادہ چلتا بھی نہیں ہے، لوگ کھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی آج کل پتہ نہیں کتنے کا پان ہے، میرا خیال 50 روپے کا، 25-30 روپے کا، لیکن یہ پڑیا 10 روپے کی مل جاتی ہے، تو سستی بہت ہوتی ہے، اور جیسے ہی تھوڑی ختم ہوئی اور اٹھا کے لگا لیتے ہیں، پھر ختم ہوئی پھر اور لگا لیتے ہیں، تو یہ مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور پان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پان ہر وقت منہ میں نہیں رہتا، اور جنہوں نے پان کی ایسی عادت بنا لی کہ ہر وقت منہ میں رکھتے تو ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو غلط استعمال ہے اس کا، باقی فی نفسی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ جیسے چینی ہے، اب چینی کو آپ ہر وقت کھانا شروع کر دو، پھر دیکھو کتنی آپ کو تکلیفیں ہو جائیں گی، آپ کا معدہ برباد ہو جائے گا، آپ کی ہڈیاں تھوڑے عرصے میں ٹوٹنا شروع کر دیں گی، کیونکہ فاسفورس کو ختم کر دیتی ہے چینی، اس میں کاربن ہوتا ہے، اور کاربن جو ہے ہڈیاں بنی فاسفورس کی ہوتی ہیں، کیلشیم فاسفورس کی، تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کتنی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جسم کے اندر۔ تو آپ کیا چینی کو آرام کر دیں گے؟ ہم چینی آرام نہیں ہے، اس کا استعمال آرام ہے، غلط استعمال حرام ہے۔ تو ایسے ان چیزوں کے بارے میں بھی گٹکا، پان وغیرہ یہ وہ فی نفسی حرام نہیں ہے، ان کا غلط استعمال حرام ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر حکے کا حکم ہے، سگریٹ کا حکم ہے، کہ فی نفسی حرام نہیں ہے، لیکن اس کا کثرت سے استعمال وہ حرام ہے کہ وہ انسان کو ضرر دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیشہ بھی وہی ہے، وہ بھی کثرت سے استعمال کرنا نقصان کرے گا، باقی تو حکی کی ٹائپ کی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حکا ٹائپ کی چیز ہے، اور آپ اندازہ کر لیں ہمارے یہاں پہ تو اس کے خلاف کوئی خاص وجہ ہوئی ہوگی،
جو مہم چلائی گئی ہے، ورنہ انگلینڈ میں، امریکہ میں عام بکتا ہے. وہ ہم سے زیادہ ان باتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، نقصان دہ چیزوں کو روکنے والے ہیں. ادھر تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شیشے پہ پابندی ہے، نہ حقوق پہ پابندی ہے. بلکہ بڑی بڑی لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں شیشوں کی، اور وہاں پہ گھروں پہ جاتے ہیں، کرائے پہ جاتے ہیں ان کے شیشے، عام استعمال ہوتا ہے وہاں پہ. چرس اور وہ مسکر ہے، نشہ پیدا کرتی ہے، ویسے آرام ہے. اس وجہ سے بھنگ ہے، چرس، یہ ہو گیا تھا. افیم اس کا بھی یہ ہے کہ قلیل مقدار میں بطور دوا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کثیر مقدار میں جس سے نشہ پیدا ہو تو وہ ناجائز ہے. ایسے ہی بھنگ کا حکم ہے کہ قلیل مقدار میں بطور دوا کے استعمال ہو، جس سے نشہ نہ ہو تو جائز ہے، لیکن کثیر مقدار میں اگر جس سے نشہ ہوتا ہے تو پھر ناجائز ہے. کہ فی نفس سے یہ حرام نہیں ہے، ان کی علت کے پائے جانے کی وجہ سے جو کہ نشہ ہے اس صورت میں حرام ہے. کیونکہ اب جتنے بھی کھانسی کے شربت بنتے ہیں ان سب کے اندر یہ پوست ڈلتی ہے، جو افیون کی قسم ہے، افیون کی ماں ہے پوست. تو کھانسی کی شربت کے اندر بات بھی یہ ہوتی ہے اس کو پیو تو نیند آتی ہے، تو یہ بطور دوا کے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس سے نشہ نہیں ہوتا، تھوڑی نیند آئے گی آپ کو. ہاں ناجائز ہے، جائز نہیں. کہ نشہ ہے نا، کوئی دوا کے لیے استعمال نہیں ہوتی. وہ چرس میں کوئی دوائی نہیں بنتی، چرس سے، افیون سے بنتی ہے، بھنگ سے بنتی ہے، بوٹی ہے وہ، لیکن چرس سے کوئی دوائی نہیں بنتی، اور اس کا جائز استعمال ہے ہی نہیں ہے، تو وہ ناجائز ہے. بہرحال وہ نماز ہو جائے گی، جو ناپاک نہیں ہے. تمباکو بھی ناپاک نہیں ہے، اور سگریٹ بھی ناپاک نہیں ہے، اور چرس بھی ناپاک نہیں ہے. حرام ہونا ایک الگ بات ہے، ناپاک نہیں ہے. کتاب الوکالہ. یہ تو ٹائم پورا ہو گیا، چلو بس کرو.